کا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. اب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے سٹیزن پر جو ہے ایک سوالیہ نشان لگایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے. میرے نقطہ نظر سے دو اپروچز ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ہم جو احتجاج ہیں یا جو بھی ہیں وہ پوری طرح سے بڑھائیں اور سرکار. تو بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. جب ہمارے نبی پیغمبر انسانیت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی جب مکہ مکرمہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا تو ان کے مخالفین نے ان کو ملک میں حملہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور شریعت سے ہوتے ہوتے آج شہریت پر آ گئے. اور جو شہریت ترمیمی بل پاس کیا گیا ہے یہ سراسر ہندوستان کے آرٹیکل 14-15 کے خلاف ہے. اور خواتین کا کیا کام ہے؟ خواتین نے ہمارے جو مرد ہیں، ہمارے ہر گھر میں سے مسلمان مرد کو نکلنا ہوگا، ریلی نکالنی ہوگی، پروٹیسٹ کرنے ہوں گے. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے نکلنا ہوگا. اور ہماری شریعت کے لیے یا ہمارے اپنے حقوق کے لیے یہی امپیکٹ ہوگا کہ ابھی تو فی الحال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن دکھاؤ، بعد میں کہیں گے یہ کنٹری تمہاری نہیں ہے، نکل جاؤ. جبکہ ظاہر ہے ہمارے فور فادرز یہیں پہ تھے. اب اس کی ہم لوگوں کو ان لوگوں کو دکھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس سے ایک تیر سے دو نشانے ہیں. جو ہمارے بہوجن سماج کے بھائی ہیں وہ اصل نشانہ اس کے وہی ہیں. مسلمان ایک ٹارگٹ بنا کر کے اس آئین کی شرطوں پر ان کو سٹیزنشپ دیں گے، شہریت دیں گے، اور یہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو ہم سٹیزنشپ. ہندو کا مطلب وہ جس کو شودر بنایا گیا، جس کو دلت بنایا گیا، جن کو دھکیلا گیا، جس کے ساتھ ذلت آمیز حرکتیں کی گئی. اب یہاں پہ مسلمان کا لفظ ہے. مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے جائے، اور اس کے لیے آپ کو کریکٹر پیش کرنا ہوگا. یہ بات کہ ہندو مسلم ہمارا یہ ہو جائے گا، ہم ہر نقصان سہنے کو تیار ہیں اگر وہ انسانیت اس طرح سے چاہا جا رہا ہے. لیکن اگر یہاں پر یہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہوگی کہ ہمیں مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنی ہوگی. اور مسلمانوں کے لیے جس طرح سے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں آج، جیسے ملی کونسل کام کر رہی، اس طرح سے اور بھی ہماری کیا وہ جو لوگ باہر سے آئے وہ وداؤٹ آپ کی پرمیشن سے، یا اگر گھس پیٹیے ہے تو آپ کا سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک کیسے ہے؟ بہت بڑی بات کہی آپ نے. تو یہ آمنا سامنا میڈیا میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے. اس وقت ہم موجود ہیں انجمن اسلام کی کریمی لائبریری ہال میں، جہاں پر آل انڈیا ملی کونسل ممبئی یونٹ کے ذمہ داران اور وہیں مہاراشٹر کے ذمہ داروں نے شرکت کی. مرکزی کمیٹی کی جانب سے مولانا سید رفاعی مصطفیٰ جیلانی صاحب یہاں پر موجود تھے. آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری نظام الدین شیخ صاحب سے کہ آج جس طرح سے مدعا اٹھا جو پورے دیش بھر میں پورا واویلا مچا ہوا ہے، پورا دیش جو ہے تشدد کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے. ملک کے الگ الگ حصوں میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کو لے کر احتجاج جاری ہے، کئی جانیں بھی جا چکی ہیں. ایسے موقع پر ملی کونسل کی میٹنگ یہ بہت اہمیت کی حامل نظر آ رہی ہے. ملی کونسل نے اس وقت کیا فیصلے کیے اور کیا باتیں ہوئی، آئیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے نظام الدین شیخ صاحب سے جو کہ مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں. ملی کونسل بامبے یونٹ کی تشکیل یا اس کی وسعت کو بڑھانے کے سلسلے میں بلائی گئی تھی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ابتدائی آپ کے خطاب میں کہا کہ آج پورے ہندوستان بھر میں ایک موضوع پر پورا بوال ہے، گفتگو ہے، چرچے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، مورچے نکل رہے ہیں. وہ معاملہ بھی ہے ہی ویسا، کیونکہ کیب پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد میں NRC کی جو سچویشن ہے اس میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے. اب مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پر جو پارٹیسپنٹس تھے انہوں نے کھل کر اپنی باتیں رکھی سامنے.
بالخصوص یوسف مچھالہ صاحب جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی اور وہ یہاں بتانا ضروری ہے. دیکھیے، سٹیزن امینڈمنٹ بل اب ایک سچائی ہے، وہ ایک لا بن چکا ہے. آپ مانیں نہ مانیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ایک لیگل شکل تو مل چکی ہے، مگر اس کا رد عمل اس طرح سے ہوگا، اور خاص طور پر نارتھ ایسٹرن سیکٹر میں یا وہ اسٹیٹس میں، شاید میرا خیال ہے کہ سرکار نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، اور اس کی تپش جو ہے اب دلی سے ہوتے ہوئے نیچے پہنچ رہی ہے. کیرلا میں بہت غیر معمولی مطلب ایک سیلاب تھا، اور 3-4 اسٹیٹس نے تو کہا ہے کہ ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے. اب اس کا کیا ہوگا کیا نہیں وہ بات کی بات ہے، مگر اس سے ریلیٹڈ جو ہے NRC کا معاملہ ہے. NRC تو پہلے بھی ہوئی ہے، وہ تو ٹال نہیں سکتے کیونکہ ایک سینسس سے جڑا ہوا ہے معاملہ وہ، مگر اب وہ کیب سے جڑے گا، اس لیے ڈاکومنٹیشن کے معاملے میں اب وہ پریشانی ہے. اور کیب میں جڑنے کی وجہ سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. اب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے سٹیزن پر جو ہے ایک سوالیہ نشان لگایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے. میرے نقطہ نظر سے 2 اپروچز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہم جو احتجاج ہیں یا جو بھی ہیں وہ پوری طرح سے بڑھائیں اور سرکار پر دباؤ لائیں اسٹیٹ کے کہ بھائی اس پر وہ سنجیدہ ہو. وہ ڈھلمل والی بات نہ کریں، کیونکہ یہ سامنے آیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے حق میں، اور راجیہ سبھا میں جو ہے وہ غائب ہو رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح کا جو لچیلا جو ایک رویہ ہے سرکار کا، یہاں ہماری مہاراشٹر سرکار کا، شاید آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملی تنظیموں کی جانب سے ادھر ٹھاکرے سے لوگ ملے تھے، جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم مخالفت کریں گے. جب مخالفت ہے تو پوری طرح مخالفت کریے. اب مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں آپ، اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جب کچھ پریشر بڑھا تو غائب بھی رہ رہے ہیں، مطلب ایبسینٹ رہ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، مطلب سنجیدہ نہیں ہے. اب رہی بات ہمارے اپروچ کی، میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے وہ بابری مسجد کا کیس ہو، چاہے ایون 3 طلاق کا، اور اب یہ کیب کا، موٹے طور پر تو یہ لگتا ہے کہ 3 طلاق کے معاملے میں ہم شریعت کے لیے لڑ رہے تھے، شریعت کی دفاع کر رہے تھے. بابری مسجد کا جو تھا معاملہ، وہاں ہم بابری مسجد کی دفاع کے لیے یا وہ زمین کو وہ مسجد کو ہم حاصل کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے. کیا آپ تو بیٹھے بیٹھائے ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے، اور پورا ٹارگیٹ گویا کہ آپ ہی کو بنایا گیا ہے، مسلمانوں کو. کیونکہ صاف ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ 3 جو پڑوسی ملک ہیں وہاں سے ہندو، کرسچن، سکھ، عیسائی، بودھ جو بھی آئیں گے لے لیں گے ہم ان کو، مگر مسلمان نہیں. 20 کروڑ مسلمانوں کی جو ہے ایک طرح سے ان کی شہریت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس میں سے پتہ نہیں جانے کتنے 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے. وہی نہیں داؤں لگی ہے نہیں لگی یہ وقت بتائے گا. ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے مسلمان نام کا ایک بہت بڑا راکشس جس کو کہیں گے وہ ہندوستان میں کھڑا کیا ہے. اچھا، اور یہ ان کے ایجنڈے کا ایک جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نام کا جو راکشس، نظام الدین صاحب نے کہا کہ مسلمان نام کا راکشس کھڑا کیا ہے سرکار نے، تو میں یہاں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ راکشس جو ہے بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا اور ایک طرح سے آستھا کی بنیاد پہ آیا، تو یہ راکشس خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ یہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، گویا کہ ہندوستان کا دشمن ایک ہی ہے یا اس کی بیماری ایک ہی ہے، وہ مسلمان ہے. اور ہر وقت وہ آپ خاموش رہے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ نے ایک اپروچ لیا تھا، اور وہ خوشائن بات ہے کہ مسلمانوں نے مانا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ سرفرے کچھ حرکت کر جاتے ہیں سرکار نے تو بزدلی سمجھا سرکار نے. بابری مسجد کے وقت بھی وہی ہوا، کیونکہ سبھی نے کہا تھا کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہم مانیں گے. ہمارے لیڈرشپ نے
ہمارے علماء حضرات نے، پرسنل لا بورڈ نے کہا جو بھی فیصلہ آئے گا مانیں گے. ہم نے مانا. اب ملی کونسل کا کیا رائے مانے گا؟ دیکھیے ہمارا اپروچ یہ ہے کہ پہلی بات تو NRC جو ہے وہ غیر قانونی اور دستور کے خلاف ہے، اور ہمیں 10 بار سوچنا پڑے گا کوئی بھی دستور کے خلاف جو چیز ہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں. سیدھا سا ایک منطق یہ ہے اس کے پیچھے. اور دوسرا مشترکہ طور پر یہ طے کرنا ہوگا. ملی کونسل کو تو ایک سیدھا اپروچ ہے. انہوں نے کہہ بھی دیا، ایک نوٹ آئی ہے میں آپ کو دے دوں گا، پڑھ لیجئے گا، کہ انہوں نے کہہ دیا یہ غیر دستوری ہے، ہم مانیں گے نہیں اس کو. ملی کونسل نے ریجیکٹ کرنے کی بات کی. ریجیکٹ کرنے کی. سوال یہ ہے کہ کیا آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشترکہ طور پر جتنی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. نمبر 2 جو سب سے زیادہ اہم ہے، ہماری لڑائی جو ہے نہ مسجد کے لیے تھی نہ ہماری لڑائی شریعت کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا ہے، اس کو اور ترمیم کر کے بتا دوں گا میں، کہ یہ واقعی میں جو ہے صرف لگتا ہے ہندوستان کا مسلمان ہی ہندوستان کے دستور کی دفاع کے لیے ایک لڑائی لڑ رہا ہے. آزادی کے بعد میں ملک بنا جو دستور بنا ہے، وہ دستور کے پیچھے مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے میاں، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے لے کر دستور سازی تک جو بنا ہے اس میں بہت اہم رول ہے مسلمانوں کا. ہم کو چاہیے کہ دستور سے ہم جو اب ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ وی شوڈ وون دا کانسٹیٹیوشن، وی شوڈ بلانگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یہ اپروچ ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ سمجھانا ہے اکثریت کو کہ ہماری لڑائی دستور کی دفاع کے لیے ہے. وہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ہر شہری کے لیے خطرہ ہے. اب یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی لڑائی ہے، یہ پورے ہندوستان کے شہریوں کی لڑائی ہے. نظام الدین شیخ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد ناصری صاحب، جو کہ بہت سی کئی تنظیموں سے وابستہ آل انڈیا ملی کونسل مہاراشٹر کے نائب صدر بھی ہیں. آئیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں. مولانا شاہد ناصری صاحب، جیسے کہ نظام الدین شیخ صاحب نے، دیکھیے ایسا ہے کہ نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیے اصل میں اللہ رب العالمین ہیں، رب المسلمین نہیں ہیں. اور رب العالمین کی جو کتاب ہے قرآن، انسانوں کا منشور ہے، تمام انسانوں کا دستور ہے. رب العالمین نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور زندگی کس طور پر ان کو گزارنی ہے اور وہ کس طور پر اپنے بود و باش کو اختیار کریں گے، تو اللہ نے ایک آسمانی قانون ایک پیغمبر کے ذریعے، ایک نبی کے ذریعے نازل فرمایا، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا وہ بھی رحمت للعالمین تھے، پیغمبر انسانیت تھے. تو بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. جب ہمارے نبی پیغمبر انسانیت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی جب مکہ مکرمہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا تو ان کے مخالفین نے ان کو امین بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو محمد ہیں عبداللہ کے بیٹے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس فیصلے کو مانیں گے. اسی طور پر اس وقت ایک انجمن بنی تھی، اس کا نام تھا حلف الفضول. ہاں، تو اس میں بھی جناب محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں اس کو پسند کیا تھا اور انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چونکہ اس زمانے میں بھی مذاہب تھے، اور وہ مذاہب یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. خود نبی بننے سے پہلے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے. تو اس کا بنیادی دستور یہ تھا کہ ظالم کوئی بھی ہو اس کی مخالفت کی جائے گی، مظلوم کوئی بھی ہو اس کا تعاون کیا جائے گا انسانیت کی بنیاد پر. تو ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں اس پیغمبر نے، اور جس خدا کو مانتے ہیں اس خدا نے ہم کو اس پیغمبر کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون ہے. تو جس شریعت کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شریعت میں کوئی تبدیلی کرے یہ گوارا نہیں.
बिल्कुल गवारा नहीं है, आपने देखा होगा। हाँ, और दूसरे ये कि हमने एहतराम कानून सीखा है अपने बड़ों से, तो हमारे मुल्क का जो कानून है, अगर वो कानून ज़ाहिर है कि मज़हब बेजारी की तालीम देगा या मज़हब के जो हुकूक़ हमारे दस्तूर ने, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर ने दिए हैं, अगर कोई हुकूमत जुज़ वक्ती तौर पर, हुकूमतें 5 साल के लिए होती हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कोई हुकूमत 5 साल के लिए आई है और अगर वो ज़ाहिर है कि ये कहे कि हम मुसलमानों के दस्तूर में तरमीम करेंगे या हिंदुओं के दस्तूर में तरमीम करेंगे या सिखों के जो दस्तूर हैं उसमें तरमीम करेंगे या क्रिश्चन के दस्तूर में हम तरमीम करेंगे जो उनका मज़हबी दस्तूर है, तो ज़ाहिर है कि किसी भी मज़हब के मानने वालों को ये तरमीम गवारा नहीं होगा। इसलिए हम शरीयत के लिए भी दिफा करेंगे और शहरियत के लिए भी दिफा करेंगे, और इसलिए कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। हिंदुस्तान हमारा है जितना हिंदू का है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी पार्लियामेंट में कि इस मुल्क में अगर नेहरू को जितना हक़ हासिल है उतना ही अबुल कलाम आज़ाद को भी हक़ हासिल है। तो आज भी अगर अमित शाह को जितना हक़ हासिल है या नरेंद्र मोदी को, वैसे ही एक मुसलमान के बूढ़े बच्चे जवान को भी इस मुल्क में वही हुकूक़ हासिल हैं, सबको बराबरी का हक़ है। इसलिए हम सब इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, दस्तूर को बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, और हम सब लोगों को दस्तूर बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ के आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नासरी साहब। अभी हमारे साथ अब एक और शख्सियत, अहम शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, वो है समीउल्लाह शेख साहब। समीउल्लाह शेख साहब का कलम बोलता है और इस मौजू को लेकर समीउल्लाह शेख साहब ने बहुत कुछ लिखा है, एक इनकलाबी तहरीर के मालिक हैं वो। आइए समीउल्लाह शेख साहब से हम बात करते हैं। समीउल्लाह शेख साहब, जिस तरह से पहले शरीयत पर हमला हुआ, अब हमारी शहरियत पर हमला हो गया मुसलमानों, आप देखिए ये सवाल बहुत अहम है आपका, और शरीयत हो या शहरियत हो, एक मुस्लिम होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम दामे दिरमे कदमी सुखने, हम उसकी क़ुरबानी के लिए तैयार हैं। आज हमारी शरीयत पर इस मुल्क में हमला होता रहा है और आज भी हो रहा है, और शरीयत से होते होते आज शहरियत पर आ गए, और जो शहरियत तरमीमी बिल पास किया गया है ये सरासर हिंदुस्तान के आर्टिकल 14-15 के ख़िलाफ़ है, और ये आर्टिकल हिंदुस्तान का जो दस्तूर, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक्त के बड़े बड़े विद्वान और मुसलमानों ने मिलकर तैयार किया था, उसको बचाने की खातिर आज ये आवाज़ हिंदुस्तान में उठाई जा रही है। और न सिर्फ है कि मुस्लिम कौम उसके लिए ऐलानात कर रहे हैं, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद जो सेकुलर है, जो चाहती है कि ये इस मुल्क में अमन अमान कायम रहे और इस देश को बचाया जाए, वो उसके लिए जतन कर रहे हैं और जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं। ये मुसलमान को भी चाहिए कि अपने हिंदू भाइयों को शाना बशाना इस मामले में लेके चलें, इसलिए कि ये कानून को बचाना, जिसके लिए, इस देश को बचाना जिसके लिए हमारे आबा और अजदाद ने, मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसको बचाने के लिए हम आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मुसलमानों को इसके लिए तमाम दलित समाज के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और ब्राह्मणवाद को अलग कर दिए, ब्राह्मणवाद को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उन सबको साथ में लेकर चलकर मुल्की पैमाने पर एक बहुत बड़ा मुल्कगीर तहरीक चलानी चाहिए, ताकि हम अपने देश को बचा सकें, मुल्क के आइन को बचा सकें। लेकिन समीउल्लाह शेख साहब, जिस तरह से आपने तहरीक की बात की कि मुल्की सतह पर तहरीक जारी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी सतह पर और मजहबी सतह पर हमारी जितनी मिली, समाजी और मजहबी तंजीमें हैं, सब अलग अलग खानों में बटी हुई है। आज भी जो लोग अपने अपने स्टेज लगा के बात कर रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और इनको आने में क्या कबाहत है, क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? इनको आना चाहिए नहीं या नहीं आना चाहिए, बताइए। देखिए, जहाँ तक है कि सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, वो
اس میں بھی کچھ لوگوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ اقدامات جو مسلمانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو کیا ہوتی ہے، وہ اس پہ اٹیک کر دیتی ہے، قانونی طور پر اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا جیلوں میں ڈالنے کی یا جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو اپناتی ہے۔ تو اس حساب سے مسلمانوں کے لیے الگ الگ شعبے میں تقسیم کیا گیا تاکہ یہ الگ الگ ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے الگ الگ تنظیمیں کام کریں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جیسا کہ یہ شہریت بل پاس ہونے کے بعد سے جو انقلاب ہندوستان میں چل پڑا ہے، تو کل ابھی جو رپورٹ آئی تھی کلکتہ کے اندر، اس میں تقریباً 17 تنظیموں کے لوگوں نے اتحاد کا ثبوت دیا، 17 تنظیموں کے لوگ مل کر کے متحد ہو کر کے انہوں نے یہ ملک کی آئین کو بچانے کے لیے اقدام کیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی جو ہوا چلی ہوئی ہے وہ ساری تنظیمیں انشاءاللہ آج نکل ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کریں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دو ہماری جو بہنیں بھی ہیں موجود ہیں ساتھ میں، آئیے پہلے ہم مفتی انعام اللہ خان صاحب بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی بہن رضیہ خلیفہ جی سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، مطلب بطور مسلم خاتون کے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں ان سب کو ایک ہو کر جو حالات ابھی ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم خاموش رہتے ہیں تو آگے ہم کبھی سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ جس طرح سے ہم نے 3 طلاق پر کافی پروٹیسٹ ہوئے، کافی ریلیز نکلی، انہوں نے مانا تو نہیں، جو کرنا تھا کر دیے، لیکن اس کے باوجود جو ہم نکلے ہماری طاقت کا انہوں نے اندازہ لگا دیا۔ اور اندازہ لگانے کے بعد میں اتنی خواتین جو ہے سڑکوں پر آئیں اور بہت بڑا احتجاج ہوا، لاکھوں کی تعداد میں خواتین نے طلاق بل کی مخالفت میں دستخط کیے، لیکن کوئی اثر اس سرکار پہ بھی نہیں ہوا، اور عدالت نے بھی وہی فیصلہ کیا جو سرکار چاہتی تھی۔ وہ اس لیے کہ عدالت کے جو ججز ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، میں کھلے عام کہتی ہوں کہ وہ بکے ہوئے ہیں، اور بکے ہوئے ہیں یہاں کا جو پی ایم ہے اور یہاں کا جو پتہ نہیں امت شاہ جو ہے کیا ہے میں نہیں جانتی ہوں، ہوم منسٹر جی، انہوں نے ان کو خرید کے رکھا ہوا ہے، ان کے دباؤ میں یہ لوگ دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ابھی جیسے بابری مسجد کا معاملہ ہے، 3 طلاق کا معاملہ ہے، کیوں ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہے، جبکہ یہ شریعت 3 طلاق کا معاملہ ہماری شریعت کے اگینسٹ ہے۔ ہم اس کے لیے بالکل ہم آواز اٹھائیں گے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں جو ہے ہر مسلمان نے آواز اٹھائی، لیکن پھر بھی مانا نہیں گیا، اس لیے کہ اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کا جی اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، خواتین کا کیا کام ہے؟ خواتین نے ہمارے جو مرد ہیں ہمارے ہر گھر میں سے مسلمان مرد کو نکلنا ہوگا، ریلی نکالنی ہوگی، پروٹیسٹ کرنے ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے نکلنا ہوگا، اور ہماری شریعت کے لیے یا ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر گھر میں سے اپنا جو مرد ہیں وہ اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو لے کے نکلیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اور ایک بہن ہے، ہم ان سے ہی بات کریں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے، آپ کا نام بتائیے؟ جی میرا نام آسیہ قاضی ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح چیز نہیں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو نہیں جانتے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور ایسے فیوچر میں کس طرح سے ان کے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ تو ہمارا امپیکٹ ہوگا آپ کے حساب سے؟ یہی امپیکٹ ہوگا کہ ابھی تو فی الحال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن دکھاؤ، بعد میں کہیں گے یہ کنٹری تمہاری نہیں ہے، نکل جاؤ۔ جبکہ ظاہر ہے ہمارے فور فادرز یہیں پہ تھے، اب اس کی ہم لوگوں کو، ان لوگوں کو دکھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، یا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم لوگوں سے پوچھے ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، جبکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک معبود ہے اللہ تعالیٰ، تم اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ کہ جس طرح سے تم جو ہے وہ دوسرے کو مانتے ہو۔ ہم تو یہ چیز نہیں ان سے پوچھتے، یہ تو ہمارا حق ہے یہاں پہ رہنا، ہم صدیوں سے یہاں پہ رہتے آ رہے ہیں، تو ان کا بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ تو کہنا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہاں پر پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہیں، ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ جی تو مسلمانوں کو ہی کیوں، پھر سب ساروں کو نکالو، اور اگر ساروں کو حق دے رہے ہو تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ پھر مسلمان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اسی کنٹری کا ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن مسلمانوں کی اگینسٹ کی، مسلمانوں کو بھی۔ میں آؤں گا مفتی انعام اللہ خان صاحب کی جانب۔ مفتی انعام اللہ خان صاحب سے بھی میرا سوال یہی ہوگا
जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो है मुसलमान जो आए हैं यहाँ पर उनको हम बाहर निकालेंगे, हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मुसलमान यहाँ पर आए हैं उसकी शनाख्त कैसे होगी, कैसे करेंगे, ये किस तरह से सबूत इकट्ठा करेंगे, आप क्या सोचते हैं इस बात में, इस बिल को लेकर? मैं सबसे पहले एक बुनियादी बात आपके सामने अर्ज़ करूं कि दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है ये इससे एक तीर से दो निशाने हैं। जो हमारे बहुजन समाज के भाई हैं वो असल निशाना इसके वही हैं। मुसलमान एक टारगेट बना करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तो कह दिया कि दूसरे जो भी तबके के लोग हैं, नहीं तो वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर को हुई, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वफा इंतकाल का दिन था। 26 अक्टूबर को 26 जुलाई को यहाँ पर जो अटैक हुआ वो संविधान डे था। ये दोनों कांड बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत बहुत पहले से मंसूबा बना करके किए गए ताकि इन दिनों को, संविधान डे को और बाबा साहब अम्बेडकर की वफ़ात के दिन को, मौत के दिन को मुसलमान सियाह दिन के तौर पर, काले दिन के तौर पर मनाए, जो बहुजन समाज के ख़िलाफ़ एक आग भड़काने का, एक शोला भड़काने का काम किया जाए। आज से सालों बाद जी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। भाई जो है वो आपस में ये आपस में टकराएं। मुसलमान जब संविधान के दिन काला दिन मनाएगा, मुसलमान जब बाबा साहब से जो तारीख़ मुंसलिक है उस दिन सियाह दिन मनाएगा, तो जाहिर है दूसरे लोगों के जहनों में ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान बाबा साहब को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता। इस तरह से दुश्मनी पैदा करने की एक मंसूबाबंद प्लानिंग थी जो पहले से चली आ रही थी। अब रहा मामला अभी जो CAB और NRC का मामला है। CAB इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो आसाम के मैटर में जो NRC का मैटर है, वहाँ पर उनका ये प्लान था कि मुसलमानों ही को रजिस्टर से खारिज किया जाएगा, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे हिंदू भाई उस NRC की लिस्ट में नहीं आ सके। तो उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने CAB ला करके उनको नेशनलिटी देने का प्रोग्राम बनाया। तो ये उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए, हिंदुओं की नज़र में अच्छा बनने के लिए ये काम किया, उनको बचाने के लिए और हिंदुओं की नज़र में अच्छा बनने के लिए काम किया। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो CAB लाया है इन्होंने, CAB के साथ इनकी और भी प्लानिंग है। प्लानिंग मिसाल के तौर पर ये जो सिटीजनशिप बिल जो आया है, तो इन्होंने कहा है कि मुसलमानों के अलावा दूसरों को ये सिटीजनशिप दे देंगे। आप पूरे इंडिया का दौरा करेंगे तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के मामले में मुसलमानों से बहुत ज़्यादा दलित, हमारा समाज जो है, दलित भाई जो हैं, उनके पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे फैमिलियाँ, आदिवासी इलाकों में आप चले जाइए और ख़ास तौर से उड़ीसा और बिहार के इलाकों में चले जाइए, वहाँ पर तो ज़्यादातर सैलाब आ जाता है और काफ़ी कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं। तो उन लोगों को क्या करेंगे, ये उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे, लेकिन कुछ शर्तों पर देंगे। वो शर्तें क्या हैं? वो इनका जो आइन है हिंदुत्व का, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, उस आइन की शर्तों पर उनको सिटीजनशिप देंगे, शहरियत देंगे, और ये उनके सामने रखेंगे कि आपको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, शहरियत दे रहे हैं, लेकिन आपको आपकी जात के हिसाब से, आपकी बिरादरी के हिसाब से आपको पेशे इख्तियार करना पड़ेंगे। आप अगर चमार हैं तो आपको चमार रहना पड़ेगा, आप अगर भंगी हैं तो आपको भंगी गिरी करना पड़ेगी। और इस तरह से इनकी पूरी मंसूबाबंद प्लानिंग है। और मैं यहीं पर एक बात अर्ज़ करूं कि बहुजन समाज की तरफ से एक तहरीक चल रही है पूरे इंडिया में कि असल में ये ब्राह्मण जो है और ये क्या बोलते हैं आर्यन जो है, ये DNA के एतबार से बाहर के हैं, ये इंडियन नहीं हैं। हम मूल निवासी हैं, ये बाहर के हैं, तो इनको बाहर जाना चाहिए। हम मूल निवासी हैं तो हम कैसे बाहर जाएंगे? तो एक तहरीक चल रही है। उस तहरीक से जहन को मोड़ने के लिए इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये CAB
CAB का प्रपोज़ल रखा है और NRC इन्होंने NRC का प्लान ये किया है, उनका जहन डाइवर्ट करने के लिए और उनको मुतमईन करने के लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जबकि उन्हीं लोगों के उनके लीडरों से मेरी कुछ बात हुई, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा हम ही को मजलूम करने, गुलाम बनाने की एक मुहिम है और ये पूरी इनकी प्लानिंग है कि हम जो इनका सिस्टम है मनुस्मृति का, उसके हिसाब से सबको उनकी जात बिरादरी के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा और जानबूझ करके उनकी शहरियत को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद शहरियत इनको भीख में दी जाएगी, शर्तों पे दी जाएगी। ये प्लानिंग है गवर्नमेंट का, जो क्या बोलते हैं, मनुस्मृति के मानने वाले मनुवादी जो गवर्नमेंट है उसकी ये स्कीम है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ ये मामला बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बड़ी बात कही मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब ने कि जो मनुवाद जो लोग हैं, जो बाहर के हैं, जिनका DNA अगर टेस्ट किया जाए तो ये नज़र आएंगे कि भारत के है ही नहीं, और वो आज शहरियत बांटने का काम कर रहे हैं कि जो मूल निवासी है यहाँ के दलित भाई जो है, हमारे आदिवासी जो है, उनको ये शहरियत देने का काम करेंगे कि ये मुल्क जो है ये इनको भीख में दिया जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक मौलवी है, BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौलवी है, वो इनसे जानते हैं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं। इसका बाइकाट, अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इसका बाइकाट होना चाहिए या इसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, मसाइल तो हर दौर में हमारी कौम के साथ रहे हैं, लेकिन हर मसले का हल ज़रूर निकलता है। तो इस वक्त मुसलमानों को खुद एतमादी से काम करना होगा और जो लॉबी बाकायदा मुसलमानों के अगेंस्ट काम कर रही है, वहाँ पर ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहाँ पर मुसलमानों को उससे हट कर और ख़ुद एतमादी के साथ जो है तो यहाँ पर सामने आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि जितने भी बातें अभी मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आई है, वो तमाम बातें हमारी जो है तो जिस तरह से जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी मनसूबबंदी की जाती है, उसमें दो लाहे अमल होते हैं। एक तो हम देखते हैं कि A स्ट्रक्चर सामने होता है, जिसमें कि अगर वो फेल हो जाए तो उस सूरत में B स्ट्रक्चर पे काम होता है। तो हम चूँकि अभी यहाँ पर मुखालिफत की बात कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हुकूमत पर दबाव बनाया जाए और वो इस चीज़ पर कुछ नई तरमीमात करें, हरकत से बाज आ जाए, इस तरह से चाहा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो उस सूरत में जो B हमारी स्ट्रेटजी है वो काम करना चाहिए, और वो यही होगी कि हमें मुसलमानों में बेदारी पैदा करनी होगी और मुसलमानों के लिए जिस तरह से फलाही इदारे काम कर रहे हैं आज, जैसे मिली कौंसिल काम कर रही, इस तरह से और भी हमारी जो समाजी तंजीमें हैं उन्हें सामने आना चाहिए और मुसलमानों की डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से भरपूर मदद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौलाना ज़फ़र आलम साहब है, उनसे भी हम मुख्तसर अंदाज में हम बात करना चाहेंगे। आप क्या महसूस करते हैं? हमारी राय इस ताल्लुक से ये है कि मुसलमान और हिंदू का लफ्ज़ बोलना हम लोग को छोड़ देना चाहिए। हम लोग को इंसान की बात बोलना चाहिए, इंसान की बात करना चाहिए। हम ही मुतासिर नहीं होंगे इससे, दीगर कौमें भी मुतासिर होंगी, दीगर लोग भी मुतासिर होंगे। एक बात और समझ लें कि ये इनका एक मकसद है हिंदू राष्ट्र कायम करना। हिंदू राष्ट्र कायम करने का मतलब यही होता है कि जो जिस ज़ात में है उसी ज़ात का रहेगा। ब्राह्मण है वो कभी पैदाइशी ब्राह्मण हो सकता है, मान लेने से ब्राह्मण नहीं होगा। जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। गोया तमाम कौमों को उसके अपने औकात में जो उनका जो कदीम तर्ज था उस तर्ज पे लाना चाहते हैं, और ये हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आम तबका है, हिंदू का मतलब वो जिसको शूद्र बनाया गया, जिसको दलित बनाया गया, जिनको धकेला गया, जिसके साथ जिल्लत आमेज हरकतें की गई, मनुवाद तबका जो ब्राह्मणवाद है, इनको इंसान मानता ही नहीं जी। तो वही इंसानियत से हटाना चाहते हैं। और मुसलमानों का काम ये है, अब यहाँ पे मुसलमान का लफ्ज़ है, मुसलमानों का काम ये है कि इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की ग़ुलामी की तरफ ले जाए, और इसके लिए आपको कैरेक्टर पेश करना होगा। ये बात कि हिंदू मुस्लिम हमारा ये हो जाएगा, हम हर नुकसान सहने को तैयार हैं अगर वो इंसानियत की भला हो जाती है तो। अच्छी बात जी। और अगर हम सिर्फ ये कि मुसलमानों का भला हो जाए तो ऐसा भला हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इंसानों का भला होना चाहिए। अल्लाह के रसूल, पूरा देश का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शाह हफ्सा के सामने जो बात आई थी, तो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बादशाह ने क्या पूछा कि आपके नबी ने क्या दावत दी?
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے جائے. بہت بہت شکریہ ظفر اعظم صاحب. ہمارے ساتھ ہمارے دو اور ساتھی موجود سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کو لے کر آپ کے سامنے کیا چیلنج ہے, کیا خدشات ہے, اور آپ کا میسج کیا ہے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے گورنمنٹ ہمیں اوور ٹائم ڈیوٹی دے رہی ہے. اچھا. وہ خود ہم نے انہیں جو پوزیشن دی تھی اس میں انہیں کام کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ہمیں اوور ٹائم ڈیوٹی دے رہے ہیں. جو ہمارا ریگولر روٹین ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایکسٹرا ورک دے رہے ہیں, جبکہ انہیں خود کو کام کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے پہلے انہیں یہ پتہ کر لینا چاہیے کیا کون سے لوگ جو باہر سے آئے ہیں, یہ ڈیٹا انہیں ہمیں دینا چاہیے. کیونکہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کے انڈر میں کام کرتی ہے. تو انہیں ہم سے ڈاکیومنٹ مانگنے سے بجائے انہیں یہ ہمیں بتانا چاہیے کیا وہ جو لوگ باہر سے آئے وہ وداؤٹ آپ کی پرمیشن سے ہے, یا اگر گھس پیٹیے ہے تو آپ کا سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک کیسے ہے. بہت بڑی بات کہی آپ نے. جی. تو یہ ڈیٹا وہ ہمیں دے, نہ کہ وہ ہم سے مانگیں. اور وہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں جس ٹائم پہ لوگوں میں لٹریسی ریٹ کافی کم تھا. ایون لوگ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے, ان کے پاس ایسا نظام ہی نہیں تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے لوگ اپروچ بھی کر سکے. تو اس ٹائم کے ڈاکیومنٹس ہو پانا عام عوام کے پاس, خاص کر جو الٹریٹ پیپل ہے, سمجھتی ہے نا, اسی لیے انہوں نے تو اس سے یہی پتہ چلے گا نا کیا وہ ان کا موٹیو کچھ اور ہے. جی, ان کا مقصد کچھ اور ہے. ہاں. ناظرین, یہاں پر بہت ساری باتیں نکل کر آپ کے سامنے آئیں, جیسے کہ نثار صاحب نے کہا کہ مقصد ہی جو ہے, نثار انصاری صاحب نے کہا کہ حکومت کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ جو یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی یا بنگلہ دیشی, پاکستانی یا افغانستان سے یہ آئے ہیں, تو آپ کی سرحد پر آپ کی فوجیں کیا کر رہی تھی؟ سوال یہاں پر سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے. آئیے ہم اسی کے ساتھ آج کی یہ چرچا ختم کرتے ہیں جو کہ ہم نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ کو لے کر کی تھی. کیمرہ مین شاہین پٹیل کے ساتھ راشد عظیم. شکریہ. اللہ حافظ. جے ہند.